رمضان ہو یا عید ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، سیلاب ہو یا زلزلہ ہو، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں سے ایک ہی قسم کی خبر آتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے سب سے بڑے اور اہم ترین شہر، پاکستان کی شہرگ اور معاشی طور پر پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کراچی میں سے مسلسل بری خبر آ رہی ہے کشت خون کی۔ ایاز لطیف پلیجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طلعت صاحب۔ جی ہم نے آپ کی باتیں پلیز صاحب پہلے بھی سنی ہیں، اب ہم 4.5 سال تقریباً مکمل کر پائے ہیں، جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر کیا ایسا معاملہ ہے کہ جو تمام جمہوری قوتوں کی موجودگی کے باوجود طے نہیں پا رہا؟ طلعت صاحب 1988 سے پاکستان میں جو جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہوئے ہیں، ان 1988 سے لے کر 2012 تک 24 سال گزرے ہیں۔ ان 24 سالوں میں 21 سال ایم کیو ایم حکومت میں رہی ہے، سوائے 3 سالوں کے۔ 10 سال وہ مشرف صاحب کے ساتھ رہے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ۔ تو اب اگر آپ ذمہ داری ایڈمنسٹریٹو ڈالیں گے تو سب سے زیادہ 24 سالوں میں 20 سال ایم کیو ایم اقتدار میں رہی ہے، اس کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ دوسرے نمبر پہ 10-11 سال پیپلز پارٹی رہی ہے، تیسرے نمبر پر پی ایم ایل این رہی۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان جب کراچی میں تشریف لائی تو انہوں نے 3 بڑے فیصلے دیے کہ کراچی کی ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے کانسٹیٹوئنسیز کی، کراچی میں نو گو ایریاز ختم ہوں اور کراچی کو ڈی ویپنائز کیا جائے۔ اس میں سے کسی ایک شک پہ بھی عمل ہوا؟ 22 مئی کو آپ نے دیکھا ہماری بہنوں پہ بھائیوں پہ گولیاں چلی، اس کا کوئی ایک قاتل گرفتار ہوا؟ ہم 15 جولائی کو گئے، آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں کسی پہ بین نہیں لگا۔ یہ متحدہ جو دفاع پاکستان کاؤنسل سے لے کے پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، تمام ایم کیو ایم، اے این پی تمام جلسے کرتے ہیں۔ فقط عوامی تحریک کی اس ریلی پہ 144 لگایا گیا، میرے اریسٹ وارنٹ نکالے گئے، مگر جب ہم نے جلسہ کیا آپ دیکھیں کچھ نہیں ہوا۔ تو کراچی کے مسئلے کا حل کوئی ریجنل نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا ہے کہ یہ ڈومینو ایفیکٹ ہوگا۔ کراچی کو یہ گوادر سے لے کے ذوالفقار آباد تک ایک نیا شہر بنانے کے لیے سارا معاملہ ہو رہا ہے، اس کے بعد نیا صوبہ بنا جائے گا، پھر نیا ملک بنایا جائے گا۔ اس میں جو پولیس کے ایماندار آفیسرز تھے، جیسے اختر گورچانی ریلیٹیولی دہشت گردوں کے خلاف تھا، اس کو آئی جی نہیں بننے دیا گیا۔ خالق شیخ کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ غلام نبی میمن یا ولی اللہ دل یا اے ٹی خواجہ جیسے لوگوں کے پاس جو وہاں ٹرانسپیرنٹ ایڈمنسٹریٹو پاور یوز کرتے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ رینجرز کے پاس اختیار جب پولیٹیکل اس کو گورنمنٹ کال کرتی ہے، وہ کہتی ہے ان علاقوں میں مت جانا، ان علاقوں کے علاوہ جہاں چاہے جا کے آپریشن کرو۔ تو یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ ذمہ داری بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی بنتی ہے، جس کے پاس صوبائی حکومت کی ہے، وفاقی حکومت کی ہے۔ لیٹ می برنگ ان زاہد ہے، میں ایک تھوڑی سی بات وضاحت کر دوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ساری جو ہے وہاں پہ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس کی ساری ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز پہ آتی ہے۔ میں نے جو کہا ہے کہ اگر آپ کی پورا سسٹم کولیپس کرتا ہے تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک مافیا جو ہے کریٹ ہوتا ہے اور جس کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا کولیپس ہے۔ اور ایک بات میں متفق ہوں اس بات کی کہ کراچی میں جو پولیس کا جو مسئلہ ہے اس میں ایک اور تھوڑا سا جو تاریخی اس کا پس منظر بھی ہے۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کا مقصد ہے۔ دیکھیں ایک بات تھی کہ 1995 میں کچھ وہاں پہ آپریشن ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے جو بھی اس کا ہوا تھا، میں اس پہ نہیں جاتا ہوں کہ کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا، لیکن جو بھی وہ لوگ اپنی جو ہے اپنی ذمہ داری کر رہے تھے، اس میں ایک پولیس آفیسر زندہ نہیں ہے۔ آج ایک پولیس آفیسر زندہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ پولیس پہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو میں ایک کہتا ہوں تو وہ یقین طور پہ آگے چل کے کسی کے خلاف کارروائی کرنے سے اعتراض کریں گے۔ دوسرا اور ہے کہ جو ہے جب ایڈمنسٹریشن کی میں بات کرتا ہوں کہ جب خود پولیٹیکل پارٹیز جو کہ حکومت میں ہیں وہ اگر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پہ سسٹم کہاں پہ رہے گا۔ اور نتیجہ ہے کہ میں وہاں بات کر رہا تھا ایک پولیس آفیسر سے، بہت سینئر تھے بلکہ چیف تھے اس زمانے میں، تو میں نے پوچھا یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو اسے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک کسی کو پکڑتے ہیں تو کسی کا وزیر آ کے چھڑوا کے لے جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں تو تیسرا وزیر آ کے چھڑوا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جو ہے یعنی جتنی پولیٹیکل پارٹیز کام کر رہی ہیں وہ پھر جو ہے ہوتا ہے یہ کہ دونوں طرفہ بات ہوتی ہے۔ جو کرمنلز ہوتے ہیں جن کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کا سہارا لینا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں ان کو اپنے بینر کے تحت جو ہے وہ جو ہے لیکن پرورش کرتے ہیں۔ دیکھیں مینڈیٹ کا اور جمہوریت کا اور حکومت کا اور نظام کا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام گتھیوں کو سلجھایا جائے، بالکل صحیح، اس گنجل کو انڈو کیا جائے۔ یہ تو معاملات صحافیوں
کی طرف سے سامنے آتے ہیں, تجزیہ نگار اس کے اوپر مغزماری کرتے ہیں. سولوشن ہیز ٹو کم فرام دا گورنمنٹ. بٹ واٹ یو سیئنگ از کہ نہ ریاست ہے وہاں پر, بالکل نہیں, اور نہ حکومت ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤ پولیس کی کیا ہوتی ہے. میں اسی اتنی بات, ایک تو وہاں پہ جتنا بڑا شہر جس طرح سے پھیلا ہے اس لحاظ سے آپ کی لا انفورسمنٹ نہیں ہے. یعنی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پولیس کی جو ہے جتنی نفری ہے وہاں پہ, وہ تو اس لحاظ سے نہیں جتنی کہ 23 ساتھ عابد بڑھی. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہوا ہے. میں ایک کسی منسٹر سے بات کر رہا تھا تو ان کے ساتھ 5 یا 6 ایسکورٹ چل رہے تھے. میں نے پوچھا بھائی کہ یہ کیا چکر ہے کہ ایسکورٹ چل رہے ہیں, اور وہ مطلب کہ اس سے ہماری وٹ بنتی ہے, ہماری جو ہے وہ یعنی اپنے علاقے میں جو ہے روب پڑتا ہے کہ کتنی گاڑیاں, یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو منسٹرز ہیں ان کے یا سیکیورٹی ڈیوٹیز پہ اتنے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جو ہے پھر آپ کی جو شہری ایک جو اس کی حفاظت کا ذمہ ہے وہ نہیں ہوتی. اچھا لیٹ می برنگ ان ہمارے پاس جھکانی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی جناب. جی یہ فرمائیے گا کہ آخر میں آ کے ظاہر ہے جمہوری رویہ اگر ہم اپنائیں تو پوچھ پرتیت انہی سے ہونی ہے جن کو ووٹ دیے گئے ہیں یا دیے گئے تھے. جیسا پلیجی صاحب فرما رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے بعد آپ کی پارٹی سب سے طویل عرصے سندھ میں حکمران رہی ہے اور ابھی بھی ہے. اگر ہم آپ سے سوال نہیں کر سکتے اور اگر آپ کے پاس حل نہیں ہے تو کس کے پاس حل ہوگا؟ دیکھیں پہلے میں نے بھی آپ کو گزارش کیا ہے کہ ہم نے امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ایفرٹس لیے. اس حد تک جو صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب خود اگر کراچی میں بیٹھتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے پورے انتظامیہ کو اور پورے ان کو کہ اس پہ سختی سے عمل درآمد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی کانسپیریسی ہے کراچی کے حالات کو بگاڑنے کے لیے, جس میں نے پہلے آپ کو گزارش کیا بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. ایک تو میں نے کہا ابھی جو آبادی ہے شہر کی ابھی وہ 30 ملین کے قریب جا کے پہنچا ہے, تو اس میں یہ جو واقعات ہیں اس میں یقیناً کوئی ہمارے پاس چھڑی نہیں ہے کہ ایک دن میں وہ ختم ہو جائیں. میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا جو بھی ہمارے کولیشن تو ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ہمارے کولیشن سے باہر بھی جو جماعتیں ہیں ان کا اپنا اپنا رول ہے. اس میں نیشنلسٹ ہو, سنی تحریک ہو, اہل سنت جماعت ہو یا اور جو پارٹیاں ہیں, اس میں سب کو اپنے سچائی اور نیک نیتی سے کے ساتھ اس میں اپنے چلیں جھکانی صاحب, اسی بہانے آپ نے نیشنلسٹ کو پارٹی کے طور پر پولیٹیکل قوت کے طور پر آپ نے ان کو اہمیت تو دی, ورنہ تو جب بھی سندھ میں جا کے بات کریں وہ کہتے ہیں جن کو ووٹ شوٹ تو ملتے نہیں ہیں, ان کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں, وہ ووٹ نہ ملنے وہ عوام کی مرضی ہے, جن کو بھی ووٹ دیں وہ ہمارے بس کی بات. لیکن اب آپ کو ان کی مدد کی ضرورت ہے نا. دیکھیں وہ اسٹیک ہولڈر کیوں ہم اس کو سمجھتے ہیں, کیوں نہیں سمجھتے ہیں, وہ ہمارے دوست رہے ہیں, ہمارے اتحادی رہے ہیں, ہم نے اسٹرگل ساتھ کیا ہے. تو ابھی بھی یہ کراچی کا مسئلہ ہے, میں سب کے لیے کہتا ہوں جو بھی یہاں فورسز ہیں سب کو مل بیٹھ کر اس کا سالوشن نکالنا ہے. اچھا اب مجھے بریک میں جانے دیں, میں ایک سوال چھوڑ کے ٹیبل پر. ہمارا جو زاہد صاحب بیٹھ کر تنقید کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے, وہ ایک آسان کام ہوتا ہے. یہ تو کوئی بھی آدمی بیٹھ کر ایئر کنڈیشن محلات میں بیٹھ کر تجزیہ کر سکتا ہے کہ فلاں کے اوپر ذمہ داری ہے, وہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن ایک حقائق جو ہیں اس پر ضرور نظر ڈالنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے زاہد صاحب نے بھی یہ بات کہا ہے کہ یہ 86 سے بات چلتا آ رہا ہے, کراچی کو ابھی نہیں بگڑا ہے. پہلے نواز شریف کی بھی حکومتیں آئی ہیں, آپ کو پتا ہے 92 میں جو آپریشن کیا اس میں یہاں کے لوگوں کو مارا ہے, شہید یوسف خان جکرانی کو شہید کیا ہے, اور ٹنڈو بہاول کے واقعات انہوں نے کیے ہیں. لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر لی کہ ہم ایسی کوئی واقعات نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جمہوری پارٹی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سب کو کانفیڈنس میں لے کے جو بھی کرمنل ایلیمنٹ ہو لیٹ می ٹیک اے بریک اور ان کے ساتھ فیس کریں. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. بریک میں جانے سے پہلے ناظرین, جب بھی بات ہوتی ہے تو ایک ہی آگے سے جواب آتا ہے, سب مل بیٹھیں. سب کب مل بیٹھیں گے اور جب تک نہیں مل بیٹھیں گے تب تک کس کی ذمہ داری ہے؟ انسانی خون بہت سستا ہو گیا لگتا ہے پاکستان میں. مل بیٹھنے کا انتظار ہم کر سکتے ہیں اور خون بہہ جائے گا. بریک کے بعد آتے ہیں اور کنکریٹ چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کراچی کو بہتر بنانا ہے, سندھ کو عمومی سٹیبلائز کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا. اسٹے ٹیونڈ.